حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون صدق الله العظيم الفاتحة يا إلهي يا أرحم الراحمين الله الله بسر الكتاب القديم المبين الله الله بحرمة طه الحبيب الأمين
الآمين. الله الله أغثنا وفرج عن المسلمين. الله الله أغثنا وفرج عن المسلمين. الله الله إلهي بساداتنا الأنبياء. الله الله شموس الوجود وبالأصفياء. الله الله بخلاص أهل الوحى الأولياء. الله الله أغثنا وفرج عن المسلمين. الله الله أغثنا وفرج عن المسلمين. الله الله بآل نبيك أهل الكمال. الله الله بقايا البتول أسود الرجال. الله الله بصحب النبي بدور الجلال. الله الله أغثنا وفرج عن المسلمين. الله الله أغثنا وفرج عن المسلمين. الله 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 يا عظيم أنت العظيم قد همنا أمر عظيم وكل همنا يهون باسمك يا عظيم. حي قديم قديم وجيد باق غني غني مجيد عدل إله واحد بر رؤوف بالعبيد. الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا أمر عظيم وكل هم همنا يهون باسمك يا عظيم. أنت القديم قديم في الأزل أنت اللطيف لطيف لم تزل عنا أزل ما قد نزل من فادح الخاطب الشديد. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پڑھی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ بہا مئتا، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ومن صلی علیہ مئتا کتب اللہ بین عینیہ، اور جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے براءۃ من النفاق و براءۃ من النار، یہ منافق ہونے سے بھی آزاد ہے اور جہنم کی آگ سے بھی بری ہے۔ وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ، اور اللہ تعالیٰ ایسے کو قیامت کے دن شہداء کے ساتھ اٹھائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ روزانہ درود پاک پڑھنے کی عادت ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کبھی پڑھیں کبھی نہ پڑھیں، ایک لمبے عرصے تک نہ پڑھیں، پھر کوئی توجہ دلائے تو پڑھ لی، پھر اس کے بعد چھوڑ دیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ درود پاک ایک ایسا عمل اور ایک ایسا وظیفہ ہے جو ہر حال میں رب کریم عز و جل کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اگر ہم اپنی دعاؤں کے اول و آخر درود پڑھتے ہیں تو ان درودوں کی برکت سے درمیان میں ہونے والی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ تو درود پاک کثرت سے پڑھیں۔ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں مدنی انعامات میں 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا یوں سمجھیں کہ ایک مدنی انعام دیا ہے، اس پر بھی ہم عمل پیرا ہوں، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اس لیے اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت یہ ہوگی کہ پورے 12 گھنٹے، پورے 24 گھنٹے راؤنڈ دا کلاک آپ کو مستقل آپ نیکیوں میں، مستقل ثواب کے کاموں میں، مستقل آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رہ سکتے ہیں اگر آپ کی نیت اچھی ہو۔ سونے سے پہلے فقط بندہ نیت اچھی کر لے کہ میں اس لیے سو رہا ہوں تاکہ اٹھ کر تہجد پر قدرت پاؤں، میں اس لیے سو رہا ہوں تاکہ اٹھ کر سحری کروں، میں اس لیے سو رہا ہوں تاکہ اٹھ کر با جماعت فجر کی نماز ادا کروں، تو اس کا یہ سونا بھی عبادت جو 8 گھنٹے اس نے سونے میں گزارے۔ پھر اگر کھانا کھاتا ہے جو ایک مباح کام ہے لیکن اچھی نیت ہو تو اس کا بھی ثواب۔ تو اسی طرح ہر عمل سے پہلے کچھ اچھی نیتیں ضرور کیا کریں، جبکہ وہ عمل بھی ایسا ہو کہ اس قابل ہو کہ اس سے پہلے نیتیں بنتی ہوں۔ جیسے کہ الحمدللہ آپ اور میں آج ہم اس ایک انٹرنیٹ پلیٹ فارم کے ذریعے یہاں پر ایک اجتماعی صورت میں، ایک اجتماع کی صورت میں ہم یہاں پر جمع ہیں، یوں اگرچہ کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں ہیں، اپنے اپنے آفیسز میں ہیں، لیکن ایک پلیٹ فارم پر جمع ہیں اس نیت کے ساتھ کہ کچھ قرآن پاک کی تلاوت سنیں، کچھ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنیں، کچھ سنت و بھرا بیان سنیں، اور ایصال ثواب کی محفل میں شرکت ہے۔ شہاب الدین اتاری کی والدہ کا 40واں ہے آج، اور ایک ایصال ثواب کی محفل ہے، تو جو بھی نیکیاں ہوں وہ انہیں ایصال کریں، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھیجیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے تمام انبیاء و صحابہ و تابعین و تبع تابعین اور غزوہ بدر، اصحاب بدر جن کا آج پاکستان میں دن ہے اور یہاں عرب امارات میں آج 18واں روزہ ہے، تو ان کو ایصال ثواب کریں اور ان کے وسیلے سے اپنے مرحومین کو، اور خصوصاً جن کے لیے ہم جمع ہوئے انہیں ایصال ثواب کریں۔ ساتھ میں یہ بھی نیت ہو کہ ظاہر ہے کہ مسلمان کی دل جوئی کے لیے شریک ہوئے ہیں، جب تک شریک رہیں گے توجہ کے ساتھ حاضر رہیں گے، یہ بھی نیت ہونی چاہیے کہ آخر تک، سلسلے کے آخر تک شریک رہیں گے۔ جب جب درود پاک پڑھا جائے گا تو صلی اللہ علیہ سیدنا محمد ہم کہیں گے، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جائے گا تو درود پاک پڑھیں گے۔ یہ بھی نیت ہو کہ دوران بیان، دوران دعا، دوران مناجات ہم کسی اور کام میں مشغول نہیں ہوں گے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں آپ اور ہم سب پائیں گے۔ ایصال ثواب کے حوالے سے چند باتیں عرض کر اور پھر ظاہر ہے کہ ایک ماں کے ایصال ثواب کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، اور کوئی شخص بھی بغیر ماں کے نہیں ہے، ہر ایک کی ماں ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی زندہ ہے، جس کی دنیا میں ہے، اس کی تو ہے، لیکن جن کی والدہ دنیا سے جا چکے ہیں وہ اس غم کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ ماں کی ہستی کے لیے پروردگار عز و جل نے کیا فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے لیے کیا کہا، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہتے ہیں،
ہمارا دین ہمارے والدین کے حوالے سے ہمیں کیا باتیں بیان کرتا ہے، کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، انشاءاللہ عز و جل اس پر کچھ مدنی پھول عرض کروں گا۔ ایصال ثواب کی محفل ہے، تو ایصال ثواب، ہر نیک عمل کا ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے، اور ایصال ثواب جو حیات ہیں انہیں بھی کیا جا سکتا ہے، اور جو وصال کر چکے ہیں انہیں بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو کیا ہم جو نیکیاں کرتے ہیں اگر اس کا ثواب ہم بھیجیں تو انہیں اس کا فائدہ ہوتا ہے؟ یقیناً۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں وصال کر چکی ہے، میری ماں انتقال کر چکی ہے، کیا میں ان کی طرف سے کوئی صدقہ کروں، کیا میں ان کی طرف سے کوئی نیک کام کروں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیوں نہیں؟ کہا آپ ہی بتائیے کہ میں کون سا نیک کام کروں، کون سا ایسا صدقہ کروں کہ جس سے میری ماں کو فائدہ ہو؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مدینہ منورہ میں پانی کا کنواں کھدوا دو، جب تک لوگ اس سے فیضیاب ہوتے رہیں گے تمہاری ماں کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، اس کو فائدہ ہوتا رہے گا۔ یہ مفہوم اور یہ مضمون ہمیں احادیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ تو پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، اس حدیث نسائی شریف کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ والدین کے لیے ایصال ثواب کرنے کا خود میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور جس وقت کی جیسی ضرورت تھی، اب جب تک لوگ اس کنویں سے پانی پیتے رہیں گے جس کو بئر ام سعد کہا جاتا ہے، ام سعد رضی اللہ تعالی عنہا کا کنواں، آج بھی وہ کنواں موجود ہے، اس کا نام ہے بئر ام سعد، جب تک اس سے لوگ فیض پاتے رہیں گے، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ کو اس کا برابر اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ تو انسان زندگی میں کچھ ایسے کام کر لے جو اس کے لیے، اس کے والدین کے لیے وہ ذریعہ نجات بنے، ایصال ثواب کرتا رہے، والدین کے لیے پڑھتا رہے، کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن ہوتی رہے، روزانہ کچھ نہ کچھ ایصال ثواب کرتے رہیں، یا کم از کم ہفتے میں ایک بار تو ضرور ایصال ثواب کریں۔ جو شخص جمعے کے دن اپنے والدین کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کرے، ان کی قبر پر حاضر ہو، سورہ یاسین کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ ان کی اور اس پڑھنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو والدین کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کریں، انہیں ثواب بھیجیں، انہیں ثواب پہنچتا ہے۔ انسان کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، جب آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر کچھ امور ایسے ہیں جس کا فائدہ اس کو ملتا رہتا ہے۔ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اگر اس نے کوئی صدقہ کیا، صدقہ جاریہ، تو جب تک لوگ اس صدقہ جاریہ کا ثواب، اس صدقہ جاریہ سے فائدہ پاتے رہیں گے، اس میت کو ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے نیک اولاد چھوڑی تو وہ نیک اولاد جب تک نیکیوں میں مشغول رہے گی، اس کی ماں کو برابر یا اس کے باپ کو برابر اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہاں پر یہ بھی ایک نقطہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو ایسا بنائیں، اتنا نیک بنائیں، ایک ایسی اچھی راہ پر لائیں کہ کل کو ہمارے جانے کے بعد وہ ہمارے لیے فاتحہ کر سکیں، کچھ قرآن پاک کی تلاوت کر سکیں، نیک کام کر سکیں، ایصال ثواب کر سکیں۔ ان کی یہ سوچ تو ہو کہ انہیں اپنے والدین کے لیے کچھ کرنا ہے، یہ نہ ہو کہ سال دو سال کے اندر وہ اپنے ماں باپ کو ہی بھول جائیں، جیسا کہ عام طور پر ہمارے ہاں زمانے میں دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ ماں باپ بھولنے والی ہستیاں نہیں ہیں، ماں باپ کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ آدمی یہ تصور کرے کہ اس کے دنیا میں آنے کا سبب کیا بنا، آدمی دنیا میں آیا کیسے ہے، اگر اس کی ماں نہ ہوتی تو وہ کیسے آتا، اس کا باپ نہ ہوتا تو وہ کیسے آتا۔ ماں باپ تو دنیا میں آنے کا سبب ہے، اسی لیے پروردگار عز و جل نے ان کا ایسا رتبہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے بیان کے بعد شرک سے منع کرنے کے ساتھ ساتھ جو سب سے اس کے فوراً بعد جو حکم فرمایا وہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ اور وضاحت کتنی ہے، اما یبلغن عندک الکبر، جب والدین میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، او کلاہما، یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف، تو انہیں کلمہ اف تک نہ کہنا، ولا تنہرہما، اور انہیں نہ جھڑکنا، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے نرمی سے بات کرنا، ان سے نرمی سے بات کرنا۔ کیوں پروردگار عز و جل نے یہ بیان کیا؟
کہ والدین یا ان دونوں میں سے کوئی ایک اگر بڑھاپے کی دہلیز کو پہنچ جاتے ہیں، بڑی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، تو اب انہیں کلمہ اف تک نہیں کہنا۔ جب اولاد بڑی ہوتی ہے، اولاد جوان ہوتی ہے، تو ایک طریقہ کار ہے کہ جب بچے جوان ہو جاتے ہیں تو ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں یا بوڑھے ہونے کے قریب ہو جاتے ہیں، بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں، اور عمر کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ آدمی کے مزاج میں تبدیلی آتی ہے، اور بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بری لگتی ہیں۔ تو پروردگار عز و جل نے یہ نہیں کہا کہ یہ بڑی عمر کے ہو گئے ہیں تو انہیں برا لگتا ہے تو یہ ان کا قصور ہے، بلکہ ہمیں کہا، کیا کہا کہ کلمہ اف تک نہ کہنا، فلا تقل لہما افن، کلمہ اف نہ کہنا۔ یہ مثال دی جا رہی ہے کہ کلمہ اف یا اس جیسا یا اس سے بڑا کلمہ نہ کہنا جس سے والدین کو دکھ پہنچے، کوئی ایسا انداز اختیار نہ کرنا جس سے تمہارے ماں باپ کو تکلیف ہو۔ ولا تنہرہما، اور انہیں ہرگز نہ جھڑکنا۔ اگر والدین، وہ لوگ جو والدین کو جھڑکتے ہیں، ان کے ساتھ اچھے انداز میں بات نہیں کرتے، والدین کو ڈانٹ دیتے ہیں، والدین بھی آگے سے کچھ نہیں کہتے، جواب نہیں دیتے، اور یہ والدین کو ڈانٹ دیتے ہیں، یاد رکھیے جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ماں باپ کو ناراض کرنا یا ماں باپ میں سے کسی ایک کو ناراض کرنا، یہ شخص کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے یہ 3 بڑے گناہ ہیں: اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 والدین کی نافرمانی کرنا، اور نمبر 3 شراب نوشی۔ تو والدین کی نافرمانی یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، انسان جنت سے روک لیا جائے گا اگر والدین کا نافرمان مرا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، انہیں ہرگز نہ جھڑکنا، وقل لهما قولا کریما، اور ان سے نرمی سے بات کرنا۔ وہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ زندہ ہیں، جن کے ماں باپ حیات ہیں، جو اپنے ماں باپ کو منا سکتے ہیں، اپنی جنت کو پا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے قدموں تلے جنت ہے، تمہاری ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں، آپ علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے، تیری ماں میں تیرا جہاد ہے، اپنی ماں کی خدمت کر، اسی میں تیرا جہاد ہے۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ میری ماں زندہ نہیں ہے اور میں نے بہت گناہ کیے، میری توبہ کی کیا صورت ہو؟ ایک شخص نے آ کر کہا یا رسول اللہ میں نے بہت گناہ کر لیے اور میں چاہتا ہوں کہ پروردگار میری توبہ سن لے، اللہ تبارک و تعالی مجھے معاف کر دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، ماں بھی زندہ نہیں۔ کہا پھر اپنی خالہ کے پاس جا اور ان کی خدمت کر۔ ماں کا اگر وصال ہو چکا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن سلوک کا حکم خالہ سے فرمایا۔ یعنی آپ اسلام کا حسن دیکھیے کہ معافی مانگنی ہے رب کریم عز و جل سے، مگر اپنے والدین کو راضی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت ملے گی۔ جس کا باپ ناراض ہو پروردگار عز و جل اس سے راضی نہیں ہو سکتا۔ باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے اور باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ حیات ہیں، اپنے ماں باپ کو منا لیجئے، اگر ناراضگیاں ہو گئی ہیں تو ان ناراضگیوں کو دور کر لیجئے، معافی مانگ لیجئے، ان کے آگے ہاتھ جوڑ لیں، ان کے پیر پکڑ لیں، ان کے قدموں میں گر جائیں، ان سے معافی مانگ لیں۔ اگر خدا نخواستہ یہ یا ان میں سے کوئی ایک ناراض ہوا، آپ یا وہ دنیا سے چلے گئے، اور اگر رب کریم عز و جل کی رحمت شامل حال نہ ہوئی تو ٹھکانہ جہنم ہے۔ یاد رکھیے کہ والدین کی نافرمانی جس طرح کہ میں نے بیان کیا کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ کرام علیہم الرضوان حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ فلاں شخص کا دم نہیں نکل رہا، حالت نزا میں ہے، تکلیف میں ہے، تڑپ رہا ہے، لیکن روح نکل نہیں رہی، آپ چلیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اور پوچھا تیری ماں زندہ ہے؟ اس کی حالت دیکھ کر بھی سوال کیا کیا، یہ نہیں پوچھا کہ تو نے زنا کیا ہے یا تو نے قتل کیا ہے یا تو نے شراب پی ہے یا تو نے کیا کیا ہے، ایک ہی بات پوچھی، کہا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں زندہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو اس کی ماں کے پاس بھیجا اور اس کی ماں سے پوچھا کہ کیا تو اپنے بیٹے سے ناراض ہے؟ ماں نے جواب دیا ہاں میں ناراض ہوں۔ کہا اگر تو راضی نہ ہوئی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اگر تو راضی ہو جائے تو رب عز و جل بھی اسے معاف فرما دے۔ ماں تو پھر ماں ہے، اپنے بچوں کے قصور معاف کر دیتی ہے۔ اس کی ماں نے معاف کیا اور یہاں اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی اور یہ عذاب سے بچ گیا۔ تو پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، یہاں ہمیں ان باتوں سے، ان احادیث مبارکہ سے، ان آیات سے کیا درس ملتا ہے؟ یہ کہ ہم اپنے والدین کو راضی کریں، جن کے والدین حیات ہیں
وہ والدین کی خدمت کر کے انہیں راضی کر لیں، والدین کے حقوق کو سمجھیں۔ والدین کے حقوق کا معاملہ ایسا ہے کہ والدین کے حقوق کا معاملہ ایسا ہے کہ جب تک وہ حیات ہیں تب بھی ان کے حقوق ہیں، اور جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تب بھی ان کے حقوق کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، تب بھی ان کے حقوق ہے۔ جی ہاں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو والدین کے حقوق دنیا میں تو ہیں ہی ہیں کہ ان کے آگے آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، جب بھی یہ کوئی کام کا حکم دیں تو وہ بات پوری کرنی ہے، جو یہ فرمائیں اگر وہ خلاف شرع نہ ہو تو اس کو پورا کرنا ہے، چلنے میں ان سے آگے نہ چلیں، ان کا ادب کریں، احترام کریں، کبھی کوئی ایسی بات نہ کہیں کہ جن سے ان کا دل دکھیں، کوئی ایسا انداز نہ اپنائیں کہ جس سے ان کو تکلیف ہو، کوئی ایسی بات ان کے پیٹھ پیچھے نہ کریں کہ جس سے ان کو رنج پہنچے۔ یہ سب چیزیں تو ہیں، لیکن جب ان کا وصال ہو جاتا ہے تب بھی ان کے حقوق کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ بیٹے کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے باپ کو ہو سکے تو اپنے ہاتھوں سے غسل دے، خود نماز جنازہ پڑھائے، اس قابل ہو کہ نماز جنازہ پڑھائے، پھر نماز جنازہ بھی پڑھائے، اپنے ہاتھ سے اپنے والد کی تدفین کرے، پھر مستقل ان کے لیے ایصال ثواب کرتا رہے، ان کے لیے دعائیں کرتا رہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ میں آئے اور مکہ مکرمہ میں انہوں نے اپنی فیملی کو، بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو جب وہاں چھوڑا اور مکہ مکرمہ کی وادیوں کے لیے جو دعائیں کی، ان دعاؤں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہم سب کے جد امجد ہیں، انہوں نے یہ کیا دعا کری؟ اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، الہی مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا، ربنا وتقبل دعا، اے پروردگار تو دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اس کے بعد کیا دعا اللہ کی بارگاہ میں عرض کی؟ ربنا اغفر لی، الہی میری بھی مغفرت کر دے، ولی والدیہ، اور میرے والدین کو بھی بخش دے۔ یعنی والدین کی مغفرت کی دعا یہ کرتے رہنا چاہیے۔ یہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا، یہ ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا، یہ ہمیں پروردگار عز و جل نے قرآن پاک میں اس کا حکم ارشاد فرمایا کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، وہ دعا جو ہم ہر نماز میں غالباً پڑھتے ہیں۔ اگر ربنا آتنا فی الدنیا نہیں پڑھتے تو کوئی بھی دعائے معصورہ پڑھتے ہیں، جب رب اجعلنی پڑھتے ہیں ہر نماز ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اپنے والدین کے لیے ہم دعائے مغفرت کریں۔ ربنا اغفر لی ولی والدیہ، الہی میری بھی مغفرت کر دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور ایمان والوں کو بھی بخش دے۔ تو جو یہ چاہتا ہو کہ دنیا بھی اس کی بہتر ہو اور آخرت بھی اس کی بہتر ہو تو وہ اپنے والدین کو راضی کرے، اپنے والدین کو منا لے گا، اپنے والدین کو راضی کر لے گا، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی دنیا بھی بہتر ہوگی اور اس کی آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی کا خاص کرم ہوگا۔ جو شخص یہ چاہتا ہو، اور ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، رزق زیادہ ہو، عمر بڑی ہو۔ آج کون جلدی مرنا چاہتا ہے؟ ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ اس کی عمر بڑی ہو اور اس کا رزق بھی زیادہ ہو۔ کیسے ہوگا یہ زیادہ؟ چنانچہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر طویل ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو، اس کا رزق زیادہ ہو، اسے چاہیے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ آج ہم سب سے تو دعائیں کروا رہے ہیں، لمبی زندگی کی دعائیں کروا رہے ہیں، رزق میں برکت کی دعائیں کروا رہے ہیں، جس سے ملتے ہیں اس کو دعا کا کہتے ہیں، بھول جاتے ہیں تو اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں تو اپنے رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں، جن کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہیں وہ دو دروازے، والدین اور رشتہ دار، کہ جس کے ذریعے تمہاری عمر میں برکت ہوگی، تمہارے رزق میں برکت ہوگی۔ انہیں بھول جاتے ہیں، سب سے دعا کرواتے ہیں۔ دعائیں کروانی چاہیے، لیکن جس چیز کا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ارشاد فرمایا اسے تو پہلے اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کا سایہ، جن کے والدین حیات ہیں ان کے والدین کا سایہ ان پر تادیر قائم و دائم رکھے، ان کی عمر کو دراز کرے۔ یاد رکھیے ہر نماز میں ان کے لیے دعا کریں، ہر نماز کے بعد دعا مانگنے میں ان کے لیے دعا کریں، ورنہ کم از کم روزانہ ایک بار اپنے والدین کے لیے ضرور دعا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اس سے رزق میں برکت بھی ہوگی اور عمر بھی بڑھے گی، اور پروردگار عز و جل ان پر بھی رحمت نازل فرمائے گا، آپ پر بھی رحمتیں اتریں گی۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب خاص میں ان کے بارے میں عرض کروں کہ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اور جن کے لیے آج ہم جمع ہوئے، ہمارے شہاب بھائی کے والدہ جن کے ایصال ثواب کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، وہ اب کیا کریں؟ وہ اپنے والدین کے لیے دعائیں کریں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں۔ ایک کام تو یہ ہو گیا کہ ایصال ثواب اور دعا، یہ تو عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ والدین اگر دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے ایصال ثواب کریں اور دعائیں کریں۔ ایصال ثواب کا طریقہ بہت آسان ہے۔ آپ روزانہ دن میں کسی بھی وقت یہ عرض کریں، الہ العالمین، میری جو نیکیاں میں نے آج کی ہیں اس کا ثواب درجہ بدرجہ انبیاء کرام علیہ السلام، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام، تمام صحابہ و تابعین و تمام بزرگان دین کو پہنچانے کے بعد ان کے وسیلے سے، ان کی برکت سے پھر اپنے والدین کو ایصال ثواب کریں۔ کیوں ڈائریکٹ ایصال ثواب اپنے ماں باپ کو نہیں کر سکتے؟ بات یہ ہے کہ اپنی نیکیاں اتنی ناقص ہیں، ہم اپنی نیکی پر، اپنے عمل پر یہ امید کہاں سے کریں کہ اس پر اتنی، جس میں ریاکاری ہے، ہمارے عمل کے اندر اخلاص کی کمی ہے، ہمارے عمل کے اندر عمل کو انجام دینے میں اچھی طرح اس کو پڑھنے کی کمی ہے۔ جب بزرگوں کی بارگاہ میں ایصال ثواب کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ آدمی جتنوں کو ایصال ثواب کرتا ہے، کوئی کسی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی، بلکہ اللہ تعالیٰ سب کو پورا پورا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اس ایصال ثواب کرنے والے کے بھی ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے ثواب کے برابر یا ان سب کی تعداد کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ایصال ثواب میں کنجوسی نہ کریں، روزانہ اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کریں، روزانہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ دوسری بات، والدین دنیا میں جو جو چیزیں اپنے لیے محبوب رکھتے تھے، جیسے والد ہوتے ہیں تو ان کے جو بھائی ہیں چچا ہو گئے، اسی طریقے سے ماں ہیں تو ماں کے بھائی آپ کے ماموں ہو گئے، آپ ان کی بہنیں آپ کی خالائیں ہو گئی، ان کے ساتھ خاص حسن سلوک کریں۔ والد کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، والدہ کی سہیلیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں یہ درس بھی ملتا ہے کہ جب بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وصال کر گئیں اور مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کبھی بکری ذبح فرماتے، کبھی گوشت کی کثرت ہوتی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ گوشت اپنی زوجہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو وصال کر چکی ہیں ان کی سہیلیوں کو بھیجتے اور کہتے کہ سہیلیوں کو اس لیے بھیجتا ہوں کہ خدیجۃ الکبریٰ خوش ہوں گی۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے یہ درس ملتا ہے کہ اگر تم اپنے مرحومین کو خوش کرنا چاہتے ہو تو ان کے دوستوں کو، ان کے بھائیوں کو، ان کی بہنوں کو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور ہمارا دین بھی اس کا حکم دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل جب آپ یہ عمل کریں گے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو ثواب ملے گا یقیناً، نمبر دو، دوسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو آپ کے والدین کی یاد رہے گی کہ اگر میں اپنی خالہ کے ساتھ کچھ کر رہا ہوں تو کیوں؟ کیونکہ یہ میری ماں کی بہن ہے۔ میں اپنے چاچا کے ساتھ کوئی حسن سلوک کر رہا ہوں، کیوں؟ کیونکہ یہ میرے باپ کا بھائی ہے۔ اگر میں فلاں شخص کے ساتھ کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ میرے باپ کا دوست ہے۔ تو آپ کو مستقل آپ کے والدین کی یاد رہے گی، اور جب جب یاد رہے گی آپ ان کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ ان کو تو اس دعا کا فائدہ ہوگا ہی ہوگا، تمہیں اس دعا کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہاری زندگیاں بھی طویل ہوں گی اور تمہارے رزق میں بھی برکت ہوگی۔ تو کون نہیں چاہتا کہ ہمیں یہ فائدے ملیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے والدین کا یہ فیضان نصیب فرمائے۔ اور یاد رکھیے، اب میں بات کرتا ہوں کہ ہم عمر کے جس حصے میں ہیں، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، ایک دن ظاہر ہے کہ ہم بھی یا تو بچوں کے باپ ہیں، یا جو نہیں ہیں وہ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ وہ بھی والدین بنیں گے، اور وہ بھی ایک عمر تک پہنچیں گے، اور ان کا بھی ظاہر ہے کہ اس دنیا سے ہر شخص نے جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہم نے بھی جانا ہے۔ اپنے پیچھے اپنی اولاد کی تربیت ایسی کر جائیں کہ وہ مرنے کے بعد بھی یاد رکھیں، ایصال ثواب کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، اپنی اولاد کی بھی ایسی تربیت کریں۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ اپنے چھوٹے سے بچے کو ہاتھ پکڑ کر ہر جمعے کو قبرستان لے کر جا رہے ہیں، اور اپنے والدین کی قبر پر فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اور اپنے والدین کی قبر کی زیارت کا آپ نے معمول رکھا ہے، تو آپ یہ یقین رکھیں کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کی اولاد آپ کی قبر پر آ کر ضرور فاتحہ خوانی کرے گی۔ لیکن اگر آپ سالوں اپنے والدین کی قبر پر نہ جائیں اور یہ امید رکھیں کہ میرے بچے میرے ساتھ ایسا کریں گے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ آج اپنے بچوں کو جو دکھائیں گے، جو سکھائیں گے، یہ ویسا ہی کریں گے۔ اب آج اگر آپ اپنے بچوں کے سامنے اپنے ماں باپ کو ڈانٹیں گے اور جھڑکیں گے تو تیار ہو جائیں، کل آپ کے ساتھ یہی سلوک ہوگا۔
آج اگر آپ اپنے والدین کی نافرمانی کریں گے اور ان کا کہا نہیں مانیں گے اور ان کے پیچھے ان کی غیبت کریں گے تو تیار ہو جائیں کہ کل آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جیسا کرو گے ویسا تمہیں نظر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ کی سزا چاہے تو قیامت کے دن پر موقوف رکھے، ہر گناہ کی سزا اللہ تبارک و تعالی چاہے تو دنیا میں دے دے چاہے تو آخرت میں دے، لیکن والدین کو ستانے کی سزا اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی دکھاتا ہے اور آخرت میں بھی دکھائے گا۔ یہ اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ اس کی یعنی یہ نہیں سمجھے آدمی کے والدین کے وصال ہو گیا تو اب بس ختم، اب دنیا میں اس کے ساتھ جو معاملات شروع ہوں گے وہ دیکھنے والے ہوں گے۔ تو بڑا ہم اس وقت بالکل بیچ میں ہیں، ہمارے والدین بھی حیات ہیں یا والدین میں سے کوئی ایک انتقال کر چکے ہیں اور ہمارے بچے بھی ہیں، ہمیں ان کی تربیت بھی کرنی ہے، اپنے والدین کا خیال بھی رکھنا ہے، اس انداز میں چلنا ہے کہ ہمارے بچے بھی کل کو ایک اچھی نسل ثابت ہوں، پڑھنے والے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے والدین کا حقیقی با ادب بنائے۔ اور آج جن کے ایصال ثواب کے لیے جمع ہوئے ان کے بارے میں مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ ماشاءاللہ دیکھیں جو نیک ہوتا ہے تو اس کی نیکی رائے گا نہیں جاتی، ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، اللہ تبارک و تعالی کسی بھی نیکی کا اجر ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ اولاد کی صورت میں ہو، اللہ تعالیٰ وہ اجر اولاد میں دکھاتا ہے، اولاد کی اولاد میں دکھاتا ہے، وہ نیکیوں کے صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتا ہے۔ تو یہ ان کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ ماشاءاللہ مرحومہ جن کے ہم ایصال ثواب کے لیے جمع ہوئے شہاب بھائی کی والدہ، یہ تفسیر صراط الجنان انہوں نے ایک بار پوری پڑھ لی تھی اور دوسری بار ابھی یہ پڑھ رہی تھی، یعنی عمر کے اس حصے میں بھی علم کو نہیں چھوڑا، قرآن کو نہیں چھوڑا اور پڑھتی رہیں، اور پڑھتے پڑھتے ہی دنیا سے ان کا وصال ہوا اور رخصت ہوئی۔ تو یہ نیک لوگوں کی نشانیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالی جن کو چن لیتا ہے انہیں قرآن کے قریب کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جن کے دلوں کو متقی بناتا ہے انہیں قرآن کے قریب کر دیتا ہے، ان کو قرآن پڑھنے میں سکون ملتا ہے، وہ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن سے دوستی ان کی ایسی ہو جاتی ہے کہ قرآن کو سمجھنا، اللہ اکبر، قرآن کی ایک آیت کو سمجھنے کی ایسی بات ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ جس نے مستقل تفسیر پڑھی ہے تو کیسی برکتیں ملی ہوں گی۔ تو اللہ کرے کہ ہم بھی ایسے بنے، ہم نہیں جانتے کہ ہم عمر کے کس حصے میں ہوں گے اور ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اس لیے اپنی دوستی قرآن پاک سے، اپنی محبت قرآن پاک سے، اپنی لگن قرآن پاک سے ایسی زبردست کر لیں کہ قرآن ہمارا اوڑھنا بچھونا ہو، ہم اس کی تلاوت کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، اس کو سمجھیں، جو باتیں سمجھیں اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ عز و جل نوید بھائی مناجات کے چند اشعار سنائیں گے، مناجات پڑھیں گے، انشاءاللہ سب دعا میں شامل ہو جائیں۔ پاکستان میں اس وقت 6:45 ہو رہے ہیں اور شاید وہاں افطار کا وقت کراچی میں 7:00 پر ہے، تو کچھ دیر مناجات کا سلسلہ رہے گا اور انشاءاللہ عز و جل دعا ہوگی، کیونکہ ان کے خاندان کے لوگ ایصال ثواب کے لیے جمع ہوئے ہیں، پاکستان میں جمع ہوئے ہیں، تو ہم اپنی دعا پاکستان کے وقت کے اعتبار سے انشاءاللہ عز و جل دعا کر لیں گے۔ پھر جو عرب امارات میں موجود ہیں یا ترکی میں ہیں وہ اگر چاہیں تو یہ سلسلہ ہمارا چلتا رہے گا، کیونکہ عرب امارات میں روزانہ شام کو 6:15 سے لے کر اور 6:45 تک وقت افطار تک ویسے ہی مناجات افطار کا جدول ہوتا ہے، تو وہ سب یہاں کے 6:15 سے پھر مناجات افطار اور دعا کا سلسلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ کہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو
ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب مضطرب چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب مضطرب چاہیے، ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر ہوں میسر، مدینے کی گلیاں اگر، آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے، سوز دل چاہیے۔ ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہے، لب کشائی کی مجھ کو ضرورت نہیں، ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہے، لب کشائی کی مجھ کو ضرورت نہیں، ان کے دربار میں التجا کے لیے، ان کے دربار میں التجا کے لیے، جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے، ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر، آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے، میں گدائے در شاہ کونین ہو، شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں، میں گدائے در شاہ کونین ہو، شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں، ہو میسر زمین پہ کہ زیر زمین، ہو میسر زمین پہ کہ زیر زمین، مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے، ہو زمین پہ ہو میسر زمین پہ کہ زیر زمین، مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے، ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر، آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے، سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا گئے،
یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، فضل کی رحم کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، قلب سختی میں حد سے بڑا ہے، بندہ طالب تیرے خوف کا ہے، التجائے غم مصطفیٰ ہے، یا خدا تجھ کے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، آہ بندہ دکھوں میں گھرا ہے، اس کو تیرا بس آسرا ہے، التجا ہے کرم یا خدا ہے، التجائے کرم یا خدا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، مغفرت کا ہوں تجھ سے سوالی، پھیرنا اپنے در سے نہ خالی، مغفرت کا ہوں تجھ سے سوالی، پھیرنا اپنے در سے نہ خالی، مجھ گناہ گار کی التجا ہے، مجھ گناہ گار کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، نار دوزخ سے مجھ کو امان دے، بہر حسنین باغ جنا دے، نار دوزخ سے مجھ کو امان دے، بہر حسنین باغ جنا دے، کر دے رحمت میری التجا ہے، کر دے رحمت میری التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا
یا الہی کر ایسی عنایت مہربان تو ہی مددگار اس دکھی دل کا تو حامی کار جس کو دنیا نے ٹھکرا دیا ہے جس کو دنیا نے ٹھکرا دیا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا الہی کر ایسی عنایت یا الہی کر ایسی عنایت دے دے ایمان پر استقامت تجھ سے عطار کی التجا ہے تجھ سے عطار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا الہی کر ایسی عنایت دے دے ایمان پر استقامت تجھ سے ہم سب کی التجا ہے تجھ سے ہم سب کی بھی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے نامہ میرا کھل رہا ہے عمر بدیوں میں ساری گزاری ہائے پھر بھی نہیں شرم ساری بخش محبوب کا واسطہ ہے بخش محبوب کا واسطہ ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی شاہب بھائی. جی صاحب اصال ثواب اور دعا فرمائے، ٹائم بھی کم رہ گیا. تو ہم 11 قرآن پاک اور بہت سارے پارے سورہ یاسین کلمہ بہت سے اسلام نے ماشاءاللہ یہ سارے ثواب بھیجا. اللہ تعالیٰ سب کا کیا ہوا سارے پاک ثواب قبول فرمائے. آمین آمین آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. الہ العالمین ایک پاک پروردگار اے کریم الہی ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے. اے اللہ صدا کے لیے آمین ہم پہ راضی ہو جا. الہی آمین اللہ ایسا راضی ہو جا کہ کبھی بھی ناراض نہ ہونا. الہی ہم سب کی بے آمین حساب مغفرت فرما دے.
پروردگار عالم جو کچھ پڑھا گیا ہے الہ العالمین، جو 11-12 قرآن پاک پڑھے گئے، اس کے علاوہ اور جو قرآن پاک پڑھے گئے، جو پڑھے جا رہے ہیں، جو آج تک کی نیکیاں ہیں، جتنے درود پاک پڑھے گئے ہیں، جتنے ذکر و اذکار کیے گئے، سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ ان سب کا ثواب آمین ہمارے عمل کے مطابق نہیں بلکہ اپنے شایان شان عطا فرما، اور ان آمین تمام چیزوں کا ثواب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً نذرانۃً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ علیہ الصلوۃ آمین والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام، تمام صحابہ کرام، صحابیات، ازواج مطہرات، خصوصاً معرکہ بدر میں شہید ہونے والے صحابہ، شہدائے کرب و بلا، اور تمام غزوات کے شرکاء اور شہداء، ان سب کو پیش کرتے ہیں درجہ بدرجہ الہی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ان سب کو پیش آمین کرتے ہیں، اللہ ان تک اس کا ثواب پہنچا۔ آمین تمام اللہ سلاسل کے بزرگان دین کو، خصوصاً سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو، قبلہ امیر اہل سنت اپنے آمین پیر و مرشد کو، اور خاص جن کے ایصال ثواب کے لیے ہم جمع ہوئے، شاہ بھائی کی والدہ کو اور ان کے والد کو اور ان کے تمام اہل خانہ میں جو جو اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، ان سب مرحومین کو اور اپنے تمام مرحومین کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آمین الہ اللہ العالمین جنہیں کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے انہیں ایصال ثواب کرتے ہیں، مولا قبول فرما لے۔ اے اللہ آدم آمین علیہ اللہ السلام سے لے کر قیامت تک کے جمیع مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اس کی آمین برکتیں اللہ ہمیں بھی نصیب فرما۔ الہ آمین یا العالمین رب ہمیں ایصال ثواب کرنے والوں میں رکھ۔ اے اللہ ہماری آمین اللہ اولادوں کو، ہماری نسلوں کو بھی ایصال ثواب کرنے والا بنا، اور اس کی برکتیں ہمیں آمین نصیب اللہ فرما۔ آمین یا اللہ اللہ یا رحمان یا رحیم، الہ العالمین رمضان المبارک دیکھتے ہی دیکھتے ہم سے اب اس کا معاشرہ مغفرت بھی اب جدا ہونے والا ہے۔ الہ العالمین سچ تو یہ ہے کہ بس غفلتوں میں دن اور رات گزر رہے ہیں۔ اے اللہ افطار کا وقت ہے تو اپنے ہزاروں ہزار بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ الہ العالمین مانا کہ ہم غافل ہیں، الہی گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، اور اپنے گناہوں سے لتھڑے ہاتھ تیری بارگاہ میں بڑھا دیے ہیں، اٹھا دیے ہیں، مگر اے کریم تو بڑا بے نیاز ہے۔ الہ العالمین تو بڑا بے نیاز ہے، تو بڑا کریم ہے۔ اے اللہ تو بڑا رحیم ہے۔ الہی تو چاہے تو لمحے بھر میں سب کو معاف فرما دے، تیری جنت میں کوئی کمی نہ آئے۔ پروردگار ہم بے قصوروار شک ہیں مولا، ہم نے غلطیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، مگر تیری قسم مولا ہم گناہ گار ضرور ہیں مگر باغی نہیں ہیں۔ اللہ تیرے دین سے محبت کرتے ہیں، الہی تیرے حبیب علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، پروردگار تجھ سے محبت کرتے ہیں، تیرے کعبے سے محبت کرتے ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنہری جالیوں سے محبت کرتے ہیں، قرآن پاک سے محبت کرتے ہیں۔ الہ العالمین ہماری ان نسبتوں کا صدقہ مولا ہماری بے حساب مغفرت فرما دے۔ اے اللہ آمین یا ہماری رب مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہم سے صدا کے آمین لیے راضی ہو جا، الہی ہم سے آمین یا ایسا رب راضی ہو العالمین جا، ایسا راضی ہو جا کہ کبھی ناراض نہ ہونا۔ ہمارے والدین آمین کو بھی بخش دے، اے اللہ ہمارے والدین سے بھی راضی ہو جا۔ الہی جن کے والدین حیات ہیں، ان کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم رکھ۔ الہی انہیں ہر طرح کی تکلیف سے بچا، انہیں ہر رنج سے بچا، ان کے سفید بالوں پر اپنا رحم فرما، ان کی ہر طرح کی دکھ درد و پریشانی کو دور فرما، ان کے ہر طرح کے صدمے کو راحت میں بدل دے، ہر طرح کی مشکل و پریشانی کو آسانی میں بدل دے۔ اے اللہ ہمارے والدین پر اپنا خاص خاص کرم فرما دے، الہی ان کی حاجات پر اپنی رحمت کی نظر فرما، الہی انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے آمین مولا ان کو قبر میں سکون اور چین عطا فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ اے اللہ ان کے کفن کو جنتی کفن سے تبدیل کر دے۔ اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، خصوصاً جن کے ایصال ثواب کے لیے ہم جمع ہوئے، الہ العالمین شہاب بھائی کی والدہ، الہ العالمین ان کو قبر میں کروٹ کروٹ چین و سکون عطا فرما، انہیں راحتیں اور اطمینان عطا فرما، الہی ان کے لباس کو، ان کے کفن کو جنتی کفن کر دے۔ الہ العالمین قرآن پڑھنے والوں کا صدقہ، قرآن پڑھنے والیوں کا صدقہ، الہی ان پر اپنا خصوصی کرم فرما، جنت الفردوس میں ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ الہ العالمین جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں مولا، الہ العالمین انہیں اپنے والدین کے لیے صالح ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے والدین کی خیر فرما۔ الہ العالمین اگر والدین میں سے کسی پر بھی
کسی کے والدین میں سے بھی اگر کسی پر بھی عذاب ہے تو مولا تجھے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ ہے، تجھے اپنے نیک لوگوں کا صدقہ، اے اللہ تجھے اصحاب بدر کا صدقہ، اس عذاب کو رحمت میں تبدیل کر دے، آمین یا اللہ معاف کر دے، الہی جو غلطیاں ہو گئی ہیں معاف کر دے، الہی اپنے کرم سے معاف کر دے، آمین اللہ ہمارے والدین کو لمحے بھر کے لیے بھی عذاب میں مبتلا نہ کرنا، آمین یا رب اے اللہ جس طرح انہوں نے ہم پر ہمارے بچپن میں رحم کیا ہے مولا تو ان پر رحم فرما، وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ جس طرح انہوں نے ہم پر رحم کیا مولا تو ان پر رحم فرما، آمین الہی ان اللہ کے سفید بالوں پر رحم فرما، الہ العالمین ان کی عاجزی پر رحم فرما، الہی ان کے عجز پر رحم فرما، الہ آمین العالمین اللہ انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، اے اللہ ان کے جنت آمین الفردوس میں اللہ ان کے درجات کو کراچی بلند میں افطار فرما، کا وقت ہو گیا لمحے بھر کے لیے بھی انہیں عذاب میں مبتلا نہ کرنا، اے اللہ ہمیں بھی لمحے بھر کے لیے بھی عذاب میں مبتلا نہ کرنا، الہ العالمین جنت آمین اللہ الفردوس ہمارا مقدر ہو، الہی خیر ہی خیر ہو، آمین اللہ اللهم آمین ربنا اللہ تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت آمین التواب الرحیم، الہی ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور ہو آمین جائیں، بے روزگاروں کو اچھا روزگار ملے، بے آمین اولادوں کو اولاد ملے، بے چینوں کو چین ملے، بے سکونوں کو سکون ملے، بے قراروں کو قرار ملے، بے گھروں کو گھر ملے، الہی جو جس چیز کا سوالی ہے عافیت کے ساتھ خیر کے ساتھ اس کو وہ چیز نصیب فرما، آمین اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم، الہی تمام آمین دعوت اسلامی والے والیوں کی خیر فرما، ملک بیرون ملک جہاں جہاں آمین خدمت جس انداز میں کر رہے ہیں قبول کر لے، قبلہ شیخ طریقت امیر اہل آمین سنت اور تمام علماء و مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر دائر قائم و دائم فرما، شورا کے اراکین کی حفاظت فرما، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جزاک اللہ خیر فی الدارین جزاک اللہ۔ کراچی میں آلریڈی وقت ہو چکا ہے تو ہم آ جائیں گے